السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس، آج مسئلہ تھوڑا سا حکومتی جماعت کے لیے ٹیڑھا ہوتا نظر آتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو پرائم منسٹر کے وکیل ہیں وہ زیادہ تر آرگومنٹ کا اپنا حصہ جو تھا وہ استثناء کی ان کلوزز کا حوالہ دیتے رہے جو ایک ایم این اے کو یا پرائم منسٹر کو ان آفس دستیاب ہوتی ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر جو پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ کے اندر تذکرہ کیا یا جو پی ایم ایل این نے پوزیشن لی تھی کہ وہ کوئی استثناء نہیں لیں گے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ یہی کہتے رہے ہیں، ابھی بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن مخدوم صاحب کے دلائل کا زیادہ تر حصہ اور حوالے اور کیس سٹڈیز جو انہوں نے کوٹ کیں وہ گھوم پھر کے آتا تھا کہ پارلیمان کے اندر کہی ہوئی سپیچ کے اوپر اگر غلط بیانی بھی ہے، انہوں نے کہا غلط بیانی نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو آرٹیکل 66 اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 248 پرائم منسٹر ان آفس، اس کو امیونٹی دستیاب ہے، پریزیڈنٹ کو کمپلیٹ امیونٹی ہے، پرائم منسٹر کو کمپلیٹ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر قوم سے خطاب والا ایشو بھی آ گیا تو وہاں وہ اس کا بھی ہو سکتا ہے تذکرہ کرنا پڑ جائے۔ یہ امیونٹیز کا تذکرہ بار بار اتنا آیا کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کی پرانی سپیچز کے حوالے بھی ہمیں یاد آ گئے، ابھی میں آپ کو سنواؤں گا ابھی پروگرام میں۔ مین ہمارا ٹاپک اسی کے اوپر رہے گا کیونکہ ججز نے اس کے اوپر جو پوزیشن لی، انہوں نے کہا کہ اگر اصل کیس کو ثابت کرنے کے لیے سپیچ کا جائزہ یا حوالہ اس کا انالیسس کرنا پڑے گا تو ہم لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کرپشن کے اوپر امیونٹی دستیاب نہیں ہے۔ برطانوی کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس کا تذکرہ کیا ججز نے آج عدالت کے اندر۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کیس کو فیصلہ کن مرحلے کی جانب لے جا سکتی ہیں۔ مریم نواز نے اپنی سٹیٹمنٹ آج داخل کی سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر کی زیر کفالت نہیں ہے، 92 سے وہ میرڈ ہے، اور انہوں نے اپنے ذرائع آمدن جو تھے اس حوالے سے بھی، آمدن کتنی رہی اس حوالے سے بھی اپنا تحریری بیان جو ہے وہ جاری کر دیا، سپریم کورٹ میں سبمٹ کروا دیا۔ ایک چیز جو ہے اس کی وضاحت ابھی نہیں ہے، وہ کورٹ یقیناً پوچھے گی تو اس کی وضاحت آئے گی، کیونکہ ان کی انکم ڈکلیئرڈ ہے، جو انہوں نے لکھا کہ میری پچھلے 5 سالوں میں کیا کیا انکم تھی۔ ٹیکس بہت تھوڑا دیا ہوا ہے، زیادہ ٹیکس نہیں دیا ہوا، لیکن جو ویلتھ ٹیکس ریٹرن تھی خود مریم کی بھی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی بھی، یہ جب مئی 2013 میں انتخابات کے لیے نامینیشن پیپرز فائل ہو رہے تھے تو اس سے چند ہی دن پہلے 21/3/2013 اور 22/3/2013 2 سالوں کی ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ جو تھی پرائم منسٹر نے بھی اور مریم نواز نے بھی نامینیشن پیپر فائل ہونے سے پہلے جمع کروائیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایف بی آر والے 2 سال کیوں خاموش تھے، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر پوچھنا پڑے گا کہ ویلتھ ٹیکس کے اندر جو چیزیں مارچ 2013 میں لکھ کے جمع کروائیں اس سے پہلے وہ کہاں لکھی ہوئی تھیں، یہ چیز عدالت کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ایک اور خبر ہے اور وہ اچھی پازیٹیو نیوز ہو سکتی ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے کس طریقے سے اس کا سٹرکچر بنتا ہے، وہ ہے سٹیل مل کے حوالے سے کہ حکومت اس کو 30 سال کی لیز کے اوپر دینے لگی ہے۔ یہ اچھی خبر اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس میں بہت سی انویسٹمنٹ آ جائے، ایک ایسا گروپ آ جائے جو اسے پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہوئے چلائے، پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونے لگ جائیں۔ اور نیگیٹو اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اگر کسی فیوریٹ کو نوازنے کی کوشش کی جائے، کیا ہوگا اس کے اوپر ابھی آگے چل کے بتائیں گے۔ بظاہر تاثر یہی ہے کہ اچھی سمت میں آگے جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو لیا ہے اور وہ سٹینٹ جو ہارٹ سرجری کے دوران دل میں ڈالے جاتے ہیں اس کے اوپر لیا ہے۔ اس کے اوپر خبر یہ ہے کہ میو ہاسپٹل لاہور کے اندر وہ سٹینٹ جو ہے ان کی ایک کیتھ لیب ہے، وہاں پہ کچھ پرائیویٹ پارٹی سے مل ملا کے خریدے جاتے اور مل ملا کے بیچے بھی جاتے رہے من پسند قیمتوں کے اوپر۔ ایک تاثر یہ ہے کہ چند ہزار روپے کا آتا ہے، چائنا سے اور انڈیا سے اور مختلف جگہوں سے مل جاتا ہے، اگر اچھی کوالٹی کا لیں یورپین امریکن تو وہ مہنگا ملتا ہے، لگایا وہ 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ اس قیمت پہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، اور پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اگر اس کے اوپر تفصیلی ریسرچ اور رپورٹ آ جائے تو بہت اچھا ہو۔ ایف آئی اے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ جو شرکا ہیں آج پروگرام کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شفقت محمود صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے محمد زبیر صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا، وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ جس زمانے میں زرداری صاحب کی امیونٹی، پریزیڈنٹ کو کمپلیٹ امیونٹی ہے، ان کے سوئس کورٹ کے کیسز چل رہے تھے، گیلانی صاحب اس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے کنٹیمپٹ کیس میں، اس زمانے میں استثناء کا بہت ذکر ہوتا تھا۔ وہ استثناء کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک اصولی موقف اپنایا تھا، وہ اصولی موقف سنتے ہیں اور آج ان کے اپنے کیس میں وہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ استثناء کے پیچھے چھپنے کا کوئی جواز کسی کو نہیں ہے۔ قوم کا پیسہ قوم کو واپس ملنا چاہیے، اور اس میں یہ استثناء والا معاملہ یہ قوم نہیں سمجھتی، یہ مجھ جیسا بندہ بھی نہیں سمجھتا کہ استثناء کس بلا کا نام ہے۔ بھی قوم کا پیسہ ہے، پہلے وہ قوم کو واپس ملے، پھر استثناء کی بات میں کریں گے۔
جی زبیر صاحب استثناء لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور آپ نے اوپننگ میں بھی کہا تھا، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم چیلنج نہیں کریں گے ایڈمیسیبلٹی اور مینٹینیبلٹی کو، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کسی پولیٹیکل کیس میں نہیں، کسی کیس میں بھی، کہ آپ مینٹینیبلٹی یا ایڈمیسیبلٹی کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں۔ کہ وہ چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کورٹ کیس ہی نہیں لے سکتا، یہ کسی اور کورٹ کا کیس ہے یا ٹائم بارڈ ہو گیا ہے یا ان سب چیزوں پر یہ سٹینڈرڈ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے کہا تھا۔ دو چیزیں ہیں، پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں لے کے آیا تھا، ہم نہیں لے کے گئے تھے، اور سپریم کورٹ ایک عدالت ہے جہاں یہ کیس چلے گا، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پوائنٹ آف لا تو بتانا ہے نا، ایک لائر کو پوائنٹ آف لا نہیں بتائے گا۔ ساتھ میں 20 دفعہ انہوں نے یہ کہا، 20 دفعہ کم سے کم، کہ کوئی تضاد نہیں، ان کی جو پارلیمنٹ کی سپیچ ہے اس کو ہم بالکل ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ آف لا بھی ایک ان کو بتانے کی ضرورت ہے ججز کو، اور وہ سننا بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا جسٹس کوسا نے فرائیڈے کو کہ وی وڈ لائک یو ٹو اسسٹ اس ان دس۔ تو بہت امپورٹنٹ کیس، ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے، اور اس میں پوائنٹ آف لا تو آئے گا نا، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کسی جرگے میں کیا تو پایا ہے نہیں کہ آپ 66 کے تحت یا 248 کے تحت امیونٹی کلیم کریں؟ نہیں، ہم نہیں صرف یہ کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نقطے، پوائنٹ آف لا اور ایک فیکٹ، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ استثناء وہ جو آپ نے یا نہیں تقریر سنائی ہے نا پرائم منسٹر کی، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس 60 ملین نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا، کہ زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس 60 ملین نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، کیس جب کورٹ میں ہوگا تو پوائنٹ آف لا، کا کیس کا بھی حوالہ آیا تو عدالت نے کہا غلط حوالہ دے رہے ہیں، وہاں کوئی قوم سے خطاب نہیں تھا کیا۔ ایک سیکنڈ، مجھے ایک چیز بتا دیں، جو ہمارا حوالہ ہے وہ تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ نا کہ وہ حوالہ صحیح ہے یا آپ نے لیکن سوال کا جواب نہیں دیا، استثناء کلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں استثناء، وہ استثناء نہیں، ہم پوائنٹ آف لا بتا رہے ہیں کہ جس طرح ایک جج کا پارلیمنٹ میں نہیں استحقاق ہو سکتا، استحقاق مختلف ہے، بالکل وہ ہے کہ آپ کی پریویلیج ہے، لیکن استثناء ہے کہ آپ امیونٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے آپ ٹرائل ہی نہیں کر سکتے۔ نہیں تو بھائی یہ تو پوائنٹ آف لا ہے نا، یہ ایک سیکنڈ ندیم، ایک سیکنڈ، آج اگر وہ پوائنٹ آف لا سپریم کورٹ ریکگنائز نہیں کرے گا، سپوز کریں اگر یہ پوائنٹ ہم نہ ریز کریں اور اس کے بیسس پر سپوز کریں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، تو کل شفقت بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور فیوچر جنریشن میں جتنی پارلیمنٹس آئیں گی، بیکاز آپ پوائنٹ آف لا کو تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ شفقت صاحب جو آرگومنٹ تھا مخدوم صاحب کا، انہوں نے کہا کہ آئندہ سے پارلیمنٹیرینز بولتے ہوئے جھجکیں گے، لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر کیس ہے پاناما کا، جس میں انہوں نے ایک سبمٹ کی سٹیٹمنٹ جو متضاد پوزیشن رکھتی ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لی، وہاں پر اس سپیچ کو سننا کیا آزادی اظہار کے منافی ہے؟ مجھے نہیں لگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یار یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کہاں سے آ گئی۔ ندیم، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا وکیل کہہ رہا ہے وہ پبلکلی انڈیفینسبل ہے، اس لیے پبلک میں کوئی اور بات کرتے ہیں، ان کا وکیل کوئی اور بات کرتا ہے۔ وکیل کیا کہہ رہا ہے ان کا؟ میں آج کورٹ میں تھا، تھرو آؤٹ ان کا وکیل یہ کہتا رہا، اور میں تو ہکا بکا رہ گیا اس کی آرگومنٹ سن کے، کہ جناب وزیر اعظم چاہے جتنا مرضی جھوٹ بولیں، جو مرضی کہیں، حقائق کو جھٹلا دیں، واٹ ایور ہی کر دیں، کوئی ان کو پروسیکیوشن، ان کو آپ ان کا بلکہ اس حد تک اصرار تھا کہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے غالباً 16 مئی کی، اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم بچپن سے یہ سن رہے تھے کہ پارلیمنٹ فلور آف دی ہاؤس، اس پہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی سینکٹیٹی ہے۔ پھر ہم یہ سنتے تھے کہ جب منسٹر جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ گورنمنٹ کا آن ریکارڈ ایک پوزیشن ہے، اور یہ پرائم منسٹر ایک ریٹن سپیچ پڑھ رہا ہے۔ اور ریٹن سپیچ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ باہر سے پریشر ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ایکسپلین کرو۔ وہ ہائیسٹ ڈیموکریٹک فورم میں جاتا ہے، وہاں جا کے بات کرتا ہے، 3-4 چیزیں ایسی کہتا ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس ساری دستاویزات موجود ہیں، کوئی دستاویز نہیں ہے۔ وہ گلف اسٹیل کی باتیں کرتا ہے، کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایسٹس کی بات کرتا ہے، جدہ سے لنڈن چلے گئے، ان کی کوئی منی ٹریل اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ایسا ڈیفینس لیا ہے جو کہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے، ایک موریلٹی کی نفی کرتا ہے، اور یہ صرف ایک ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ وزیر اعظم کے پاس کوئی منی ٹریل ہے، حالانکہ اس نے کہا کہ وہاں پہ ہوگا، نہ کوئی دستاویزات ہیں جو اس نے کہا وہاں پہ ہوگا، نہ وہ لنڈن کی پراپرٹیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں جو خاص طور پہ حسن کی اور باقی بھی، وہ بھی ان کے پاس۔ لیکن زبیر صاحب ایک چیز سمجھ آئی، پرائم منسٹر نے بڑا زور دے کے کہا تھا کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ شواہد جن کی بنیاد کے اوپر لندن میں
اور وہ ہم سارے ثبوت دیں گے. وہ کہاں گئے؟ وہ میں شفقت سے ریکویسٹ کروں گا کہ چوائس آف ورڈز وغیرہ کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ. اب لائر ہیں سپریم کورٹ میں، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کہا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان کے موقف سے ایگری نہیں کر رہا، اور میں بالکل ان کی بات کو ایکسیپٹ کروں گا ود ڈس ایگریمنٹ. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سپریم کورٹ میں گئے تھے، آپ گئے تھے نا سپریم کورٹ میں، تو آپ ایک لیگل بیٹل کرنے کے لیے گئے تھے یا آپ کیا سمجھتے تھے جرگے میں جا رہے ہیں؟ اور لیگل بیٹل جب ہم کرنے جا رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگلی اس کو فائٹ نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو لیگل کورٹ میں، اور پلیز ندیم آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، شفقت سے بھی، تمام پاکستانیوں سے بھی، ہم سب کو تھوڑا سا سپریم کورٹ پر وہ اعتماد کرنا چاہیے. وہ سب سے بڑا لیگل بالکل اعتماد ہے. تو آپ نے یہ جو کہا کہ جی یہ بہت سے پوائنٹ آف لا ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ آف لا انہوں نے یہ نکالا تھا مثال کے طور پر، کل جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا ہمارے جج نے، سوری لائر نے. آپ کا جج بھی ہے، دھیان رکھیے گا. نہیں میں نے تو کہہ رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی اس پر تو ہنسنے کی بھی نہیں بات ہے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ایون سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان کا ایک 2007 میں کیس تھا سیتا وائٹ کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے ایک پلی لی تھی کہ جی جب آپ کو جو ریٹرننگ آفیسر تھا وہ اگر مجھے ڈسکوالیفائی کرتا اس بیسس پر جو میں نے غلط سٹیٹمنٹ دی تھی یا جھوٹ بولا تھا، جو بھی کیا تھا، تو اس وقت ہوتا. اب وہ ایونٹ گزر چکا ہے، تو وہ اس کیس میں آ کے وہ کیسے مختلف ہو گیا؟ ویسے آج جسٹس کھوسا صاحب نے، کیونکہ جج صاحب کی بات کر رہے تھے، جسٹس کھوسا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن دی. انہوں نے کہا باہر ایک اتنا بڑا پاناما کے بعد، ایک پاناما کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا باہر ایک بہت بڑی معاملات چل رہے تھے. وزیر اعظم صاحب ایک تقریر فرماتے ہیں، اب اس تقریر کی ریلیونس ہے ان معاملات کے ساتھ جو باہر چل رہے ہیں. وکیل ان کا یہ آرگو کر رہا ہے کہ جی اس تقریر کو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں، یعنی کہ اس کو انہوں نے کہا تھا ہمیں اسسٹ کریں. they want to understand from a point of law کہ آپ he said کہ جناب کریں. انہوں نے کہا was in the court، اس نے کہا کہ جناب یہ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے اس کا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انتظار کر لینا جسٹس کھوسا کا آ جائے گا نا نتیجہ. میں آپ کو حقیقت بتاؤں زبیر، میں تمہیں اب آپ کو ایک حقیقت بتاؤں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی آج، اس لیے تکلیف ہوئی کہ ہم ایک جمہوریت ہے، ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے دریغ جھوٹ بولیں جا کے یا غلط بیانیاں کریں. تو اچھا عمران خان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے تو اس میں ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں. آج مخدوم صاحب جو وزیر اعظم کی وہاں وکالت کر رہے ہیں، انہوں نے بار بار استثناء کے حوالے دیے، آرٹیکل 66 کا بھی، 248 کا بھی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک سپیچ ہے، قوم سے خطاب میں دوسری سپیچ ہے، اور سپریم کورٹ میں کیس کے وقت تیسری پوزیشن ہے. تو یہاں کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن یہ تھی کہ وہ سپیچز کا جائزہ لیں گے کیونکہ وہ کیس کے حوالے سے اچھی شواہد فراہم کر سکتے ہیں. جی مخدوم علی نے وزیر اعظم کی جانب سے قانونی بحث بڑی کامیابی سے ادا کی ہے، اور ہماری عدالتیں جو ہیں اس وقت اخلاقی اصول کو زیادہ توجہ دے رہی ہیں. اس وجہ سے ان کے جو یہ تضاد پیدا ہوا ان کے ذہنوں میں، ایک جانب اخلاقیات اور دوسری جانب قانون، لیگیلٹی ورسز ایتھکس، اس کی وجہ سے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آرٹیکل 66 پر نئی تشریحات آئیں گی. اب تک شاید وہ تشریح نہیں آئی. ویسے پہلے ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ آرٹیکل 66 استثناء سے تعلق نہیں رکھتا. آرٹیکل 66 کی جو بنیاد ہے وہ استحقاق ہے. پارلیمنٹ میں ارکان کا استحقاق، اور آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ہیڈنگ تو 66 کی ہیڈنگ ہوگی استحقاق، اور 248 کی ہیڈنگ ہوگی پروٹیکشن، اور جو پریزیڈنٹ کو ملی ہوئی ہے پروٹیکشن اس کی ہیڈنگ ہوگی امیونٹی، استثناء. تو ایک طرف استثناء ہے، ایک طرف رکاوٹ ہے، اور ایک طرف استحقاق ہے. یہ 66 کا تعلق جو ہے وہ استحقاق سے ہے. اس میں تشریحات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یقینی طور پر ایک نئی تشریح آئے گی. ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس تشریح میں کیا ہوتا ہے. احسن ظفر صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو کیس پاناما کا کرپشن سے ریلیٹ کرتا ہے، اور کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر برطانوی کسی عدالت کا فیصلہ بھی اس کے اوپر ہے،
تو کورٹ اس بنیاد کے اوپر اخلاقی پہلو کو زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے 66 کا بھی جائزہ لے گی اور ان تقاریر کا بھی جائزہ لے گی؟ یہ میرا خیال ہے ضرور کرے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ پاناما کا کیس اب پاناما کا کیس نہیں رہ گیا. پاناما کے کیس کو کافی حد تک چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک دوسری گلی میں داخل ہو گئے جس کو آپ کہتے ہیں کہ امین اور صادق ہونے کی الزام. جو پاناما لیک ہے اس کی تفتیش کی بڑی ضرورت ہے اور وہی اصل چیز ہے جس سے کہ کرپشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں کتنی کرپشن ہے اور کس حد تک کرپشن ہے. اور کرپشن کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایک ٹف لائن لے سکتی ہے؟ کورٹ کو اگر تو خود فیصلہ کرنا ہوگا تو بہت وقت لگے گا. اگر وہ کمیشن بنا دے اور کمیشن کو پورے اختیارات دے دے انکوائری کے نہیں تفتیش کے تو ممکن ہے کہ کچھ بات نکل آئے. ممکن کیا بلکہ امکان بہت ہے کہ کچھ بات نکل آئے. ایسے مظفر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک بلیں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو اور گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پرائم منسٹر کے وکیل استثناء مانگ رہے ہیں اور وزیر قانون پنجاب ان کو سازش کی بو نظر آ رہی ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو, پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا. ان قوتوں نے اس کی پاپولر جو اس کی لیڈرشپ تھی اس کو ختم کرنے کو اس کو پھانسی تک چڑھا دیا. آج میاں نواز شریف کے خلاف یہ کوشش ہو رہی ہے. پہلے ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے, اس کوشش کے نتیجے میں انہیں 2 دفعہ عمر قید کیا گیا. وہ بھی تو عدالت کا فیصلہ ہی تھا نا. آج انہوں نے ایک گماشتہ سیاستدان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ آج ان کا اعلی کار بن کے کبھی ان کے اشارے کے انتظار میں دھرنا دیتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے. اور اب سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شفقت صاحب اصل کہانی تو آج پتہ چلی. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اعلی کار اسٹیبلشمنٹ کے بن کے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے پرائم منسٹر کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب نون لیگ کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ کیا جنرل قمر باجوہ کو اور ان لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ میں معاملہ جا رہا ہے. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. بار بار اسٹیبلش جب اور کوئی بات نہیں رہتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ حالات کمانڈ چینج ہو گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن رانا ثناءاللہ کو اسٹیبلشمنٹ یاد آ رہی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرو, جب بھی کہو کہ جی آپ نے یہ گڑبڑ کیا ہے, یہ کرپشن کیا ہے, یا لوٹ مار کی ہے, تو ان کو یا اسٹیبلشمنٹ یاد آ جاتی ہے یا ان کو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور بابا اگر آپ اس قوم کو لوٹ کے کھا گئے ہو اور اگر ہم آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں تو پھر جمہوریت کس قسم کی؟ آپ اعلی کار ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ ہم اعلی کار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. مطلب ہے کہ خدا کا کوئی خوف ہے کہ اب 3-4 سال ہو گئے ہیں, ہم نے کون سا ایسا ایشو اٹھایا جو قوم کا ایشو نہیں ہے؟ کیا الیکشن ریگنگ, ڈیموکریسی الیکشن ریگنگ کے بغیر چل سکتی ہے؟ اگر ریگنگ کے ساتھ چل سکتی ہے, کیا موریلٹی ڈیموکریسی میں چل سکتی ہے کرپشن کے ساتھ؟ ہم نے کون سے 2 مین ایشو اٹھائے ہیں نا کہ الیکشن کا پروسیس صاف ہونا چاہیے. میرے خیال میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ کرپشن کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی بھی سوال اٹھائے اور کورٹ اگر فیصلہ کر رہی ہے ہائیسٹ کورٹ, وہاں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ جوڑ دینا پھر تو ہمارے سسٹم بدے گا. میرا خیال ہے میرے سے جواب لے لیتے کیونکہ وہ کوئی آفیشیل ان کا وہ ورژن نہیں ہے. آپ کے لا منسٹر ہیں جی پنجاب کے, تو میرے سے تو پوچھ لینا. میرے پروگرام میں میں آیا ہوں, آپ سے پرانے ہیں پارٹی میں, تو پھر میرے سے سوال نہ پوچھیں. میرے سے سوال پوچھا ہے. اسٹیبلشمنٹ بالکل اس کے پیچھے نہیں ہے, ایبسولوٹلی نہیں ہے, اور وہ بالکل نیوٹرل ہے. میرا خیال ہے ان کو گھسیٹ کے بیچ میں لانا اٹس انفارچونیٹ. اور میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں آن بہاف آف پی ایم ایل این ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. تو ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں. ایک چیز پوچھ لوں آپ سے. میں ابھی میرے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اس پہ کامنٹ لینا ہے, تو میں نے کہا کہ اگر بلا وجہ ٹربل نہ ہو رہی ہو تو ٹربل انوائٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بیل مجھے مار کہہ کے کہیں. ابھی 2-3 ایشوز ہو گئے ہیں اوپر نیچے. آئی ڈونٹ نو کہ ریزن کیا ہے, فیکٹر کیا ہے. ہر ایک میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ یاد آ رہی ہے. رحیل شریف کے وقت ہم سوچتے تھے کہ شاید نہیں, مجھے نہیں آ سر ہی از یور لا منسٹر. آپ اس کو اس طرح, میں نے آپ کو یہ کہا کہ اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ آئی ایم ویری کلیئر کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے پوائنٹ پہ بالکل ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے جنرل قمر باجوہ کا ذکر کیا, ہمیں کرنا ڈسکس.
بٹ ان اینی کیس ہی از ایبسولوٹلی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ وہ میں تو کور کرنے کے جواب لے رہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کلیئر ہاں نہیں آپ کو کلیریفیکیشن دینی چاہیے. دیکھیں نا کہ وہ آج جو لیڈرشپ ہے فوج کی وہ کنٹینیوشن آف دا ڈیموکریٹک پروسیس پہ بالکل پختہ یقین رکھتی ہے, اتنے ہی یقین رکھتی ہے جتنا ہونا چاہیے کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو. اور اگر یہ اعلی کار تھے پہلے تو اس پہ مجھے نہیں پتا. پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں جسٹ گیو می اے منٹ, اب ہیں اعلی کار؟ اب نہیں, اب نہیں. سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے آپ کی حکومت کو گرا رہے ہیں. ایبسولوٹلی بھائی سپریم کورٹ کا کندھا کیا مطلب ہے؟ سپریم کورٹ میں مجھے بھی اتنی حق پہنچتا ہے, ان کو بھی اتنی حق پہنچتا ہے. ایک کیس تھا, ہم تو ہمیشہ کہتے تھے پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں یہ کوئی پارٹی جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل پارٹی, وہ کوئی سٹی بینک یا IBM نہیں ہوتا کہ جی وہاں ادھر ایک ڈسپلن ہوتا ہے. بالکل رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن دس از امپورٹنٹ انف, دس ایشو از امپورٹنٹ انف ٹو ہیو دو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی آپ نے مٹی پلیت کرتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز میں کہوں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اب تو سب ٹھیک ہے لیکن پہلے اسٹیبلشمنٹ. او بابا آپ نے نام لیا تھا, آپ اپنی اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایک انڈیویجول کے بارے میں بات نہیں کر رہے. آپ نے ابھی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ پہلے کے بارے میں تو میں کچھ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اور اب آپ کو پتا ہے اس وقت آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کی وضاحت. مجھے ایک چیز بتائیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ 2011 میں اکتوبر 30 کا جلسہ جب ہوا تھا تو اس وقت کہا جاتا ہے جنرل شجاع پاشا کے رول کے بارے میں مجھے نہیں پتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تھے. اگر لاکھوں لوگ جلسہ اٹینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو یاد ہے مشرف نے یہاں ایک جلسہ کیا تھا, ساری ISI کیا ساری دنیا بدلے کتنے. اور میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس قسم کی آپ سیاسی بات کا آپ جب آپ کے اوپر کوئی چیلنج ہوتا ہے, جب آپ کی لوٹ مار ہوتی ہے, جب آپ کی لوٹ مار کو پوچھا جاتا ہے, 10,000 دفعہ آپ کورٹ جائیں. جو PTI کا ایک ویک لنک ہے نا, میں قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گا لیکن کیا PMLN والوں کو جب آپ کو دبانا ہونا تو پھر جنرل احمد شجاع پاشا کو یاد کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. میں قاہرہ صاحب سے بات کرتا ہوں. کون جنرل شجاع پاشا؟ آپ دونوں جانتے ہیں اس لیے دونوں نہیں یہ سوال کر سکتے. کم از کم قاہرہ صاحب, آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ PTI والے اعلی کار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے پرائم منسٹر کے خلاف سازش کر رہے ہیں, ویسی سازش جیسی بھٹو کے خلاف ہوئی تھی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ زبیر صاحب کو بتائیے, رانا صاحب اپنی جماعت کے بڑے جید کارکن ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کے بہاف پہ, پنجاب بیسیکلی مسلم لیگ کا دل ہے, نون لیگ کا, لہٰذا اب کس کو ترجمان مانا جائے یہ تو پتہ نہیں. دونوں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی رائے نہیں دے رہے بلکہ اپنی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے, یا تو پہلے کہہ دیں کہ میری ذاتی رائے ہے. اور یہ بات بڑی حیرانگی کی ہے. مسلم لیگ نے کافی عرصے سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کا. ایک بندہ جو ہے وہ الزام لگا کے ذرا اس کو ڈیفینسو کرتا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا. اسی طرح جماعتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ بہت اگریسو پوسچر لے کے لڑ پڑتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے فلاں فلاں. تو یہ اب قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ صورتحال کیا ہے. اداروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ آلموسٹ یہی ہے مختلف اوقات میں اگر دیکھتے ہیں. جہاں تک تعلق ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کا اور کہہ رہے تھے زبیر صاحب کہ اب ان کا سوچیں بدل گئی ہیں. جس طرح ایک فرد کی میموری, فرد کی سائیکی چینج ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے اور اگر اس کو کنڈیوسو ایٹماسفیئر نہ ملے تو وہ واپس بھی اپنی پوزیشنوں میں جا سکتا ہے. پاکستان کا نہیں دنیا بھر کے اداروں کی بھی سائیکی اسی طرح ہوتی ہے. یہ بات درست کہ ہمارے اداروں نے بھی ماضی سے سیکھا ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے اپنے حواس درست اور رستے درست ہونا ضروری ہے. ادارے کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی سوچ ضرور یہ پنپتی رہے گی. لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ملٹری کی لیڈرشپ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اگر ایسی سوچوں کو دباتی رہے گی اور پرو ڈیموکریسی سوچوں کو لے کے چلے گی, انٹرونشن کم کرے گی تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ باقیوں کو تو چھوڑیے, آپ عمران خان صاحب کو تو تانے دے لیں, لیکن یہ بتا دیجئے قوم کو کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے ہمارے خلاف میمو سکینڈل لے کے گئے تھے افتخار چودھری کی عدالت میں, اس وقت
आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ, वही जनरल पाशा, आईएसआई चीफ, उन्होंने एफिडेविट दिए थे। तो ये कोई नक्सस था या चांस था? ये वैसे बड़ा अहम नुक्ता है। जनरल शुजा पाशा, जनरल कियानी, इन दोनों ने एफिडेविट दिए थे और नवाज शरीफ खुद काला कोट पहन के मेमो गेट में अदालत के अंदर गए थे। तो दोस्ती तो आपकी भी फिर पाशा साहब से बड़ी करीबी है जी। सुप्रीम कोर्ट गए थे, मैंने इनको डिफेंड किया। ये कहाँ गए थे? ऐसा ही हेडक्वार्टर? एक तो पहले कायरा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही हेडक्वार्टर अभी सुप्रीम कोर्ट में है भाई। कायरा साहब से मुझे एक बजाय कि आप मतलब मैंने जो कहा है उसमें कोई गलत चीज कहा है, या तो ये कहे कि जी इनका गुड कॉप बैड कॉप, भाई पहले तो मुझे अप्रिशिएट कर लेना कि मैं जो कह रहा हूँ और ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन राना भी कहेगा कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ देखिए ना, राणा साहब को मैंने वो आपसे सीनियर है पार्टी के तो अंदर। व्हाट डू यू वांट? वो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे कह रहे हैं, किसकी मैं बात तो अपनी मानूं? बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की पोजीशन बता रहा हूँ कि लेट्स नॉट ब्रिंग इन जनरल कमर बाजवा इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल चीफ दैट हैज कम फॉर सेवरल इयर्स, और वो उनका एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह ताला। और कायरा साहब आप फिक्र नहीं करें, मेरा ख्याल है वो जारी रहेगा। एक इंस्टीट्यूशन, मेरा ख्याल है हमें सबको प्राउड फील करना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन पर। कोशिश ये कहना चाहिए कि वो वापस आ जाएगा, वापस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सियासत में ना खींच के, कोशिश ये करनी चाहिए कि उन्हें सियासत में ना खींच जो भी सरबराह ये आता कोशिश है हम सबको करनी चाहिए। बिल्कुल सबको कोशिश। फौज का कायरा साहब आपको एक और स्टेटमेंट सुनाता हूं जो प्राइम मिनिस्टर की गिलानी साहब के वक्त ही एक स्टेटमेंट प्रोग्राम के शुरू में सुनाई, आप हमारे साथ थे नहीं, इस्तिस्ना के हवाले से। वो स्टेटमेंट आप भी सुनिए, आपको बराह रास्त उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो जरदारी साहब की प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी का क्लेम था, तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा असूली मौक़िफ़, बड़ा जानदार मौक़िफ़ लिया था। सुनवाइएगा जी प्रोड्यूसर साहब। इस्तिस्ना के पीछे छुपने का कोई जवाब किसी को नहीं है। कौम का पैसा कौम को वापस मिलना चाहिए, और इसमें ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। भी कौम का पैसा है, पहले वो कौम को वापस मिले, फिर इस्तिस्ना की बात जी। कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुपना चाहिए, कौम का पैसा वापस आना चाहिए, और आज उनके वकील ने 2 दिन इसी बात पे सर्व किए हैं कि कहां से इस्तिस्ना मिल सकता है। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी बातें की और उससे मुफर अख्तियार किया। मसलन उन्होंने पनामा, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी तो एक लंबी कहानी है, लेकिन सिर्फ पनामा पे उन्होंने पहले कहा कि मैं अपने आप को अपने बच्चों समेत एहतसाब के लिए पेश करता हूं। जब उनका जिक्र आया तो उनकी सारी टीम ने, बशमूल जुबैर साहब के, सारी टीम ने कहा जी वजीर आजम का तो नाम ही नहीं है, आप कौन होते हैं उनका नाम लेने वाले। जब सारे झूठ पकड़े गए, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, पार्लिमान के फ्लोर पर खड़े होकर बातें की। अब ये थोड़ी सी जरा लंबी बात है। पार्लिमान के फ्लोर पर बातें की, कौम से खिताब किए, कंट्राडिक्टरी किए। जब असेंबली में जब और फंस गए, कतरी शहजादा आ गया। अब कतरी शहजादे के बाद आपने जाके कोर्ट के अंदर एक ऐसी बात कह दी कि जी वो जो पार्लियामान में बात कही थी वो तो सियासी बातें होती रहती है, नहीं झूठ है, उसको छोड़ दीजिए, वहां झूठ बोला जा सकता है। वो बाबा, पार्लियामान में इस्तिस्ना का पहली बात तो यह है कि इस्तिस्ना वजीर आजम को हासिल ही नहीं है। इस्तिस्ना सिर्फ सदर और गवर्नर्स को होता है और वो आईनी तौर पे है। दूसरी गुजारिश यह है कि आपके वजीर आजम ने तो सदर के इस्तिस्ना को भी मानने से इनकार कर दिया था। और तीसरी गुजारिश यह है कि इस्तिस्ना किस चीज का, मलिक साहब? वजीर आजम साहब ने तो कहा कि हम इस अदालत के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। आज तक तो ये मुस्लिम लीग वाले कहते रहे कि जनाब हमने तो देखिए, हम तो इसकी एडमिसिबिलिटी पे एतराज कर सकते थे, हमने नहीं किया जी, हमने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया, अदालत को फैसला करने दे। अब क्यों हो रहा है जी ये सारा कुछ? और आखिरी गुजारिश ये है कि ये जो इस्तिस्ना तलब कर रहे हैं वो क्या है? पहली बात, ये पार्लियामान को एक मान रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम इदारा है और वहां पे होने वाली जो गुफ्तगू है वो कॉग्निजेबल नहीं है। बट ये कॉग्निजेंस की बात नहीं है। यहाँ पे पार्लियामान के अंदर कोई वैसे तो जस्टिस खोसा ने भी कहा है। एक मिनट जस्टिस खोसा ने, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं तो कह रहे सब दोबारा यार मुझे बात कर लेने। एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा इस्तिस्ना का जो लफ्ज है ना, ये क्योंकि जरा मुश्किल लफ्ज है, लोगों को पता होना चाहिए है क्या। वो ये कह रहे हैं कि हम जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी झूठ बोलते रहे, जो मर्जी करते रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, हमारे पे कोई लीगली काबिल सजा नहीं है। काबिल सजा नहीं, पहली बात ये तो लोगों को पता लग जाए कि ये सजा से बचने के लिए इम्यूनिटी और इस्तिस्ना को सीख कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैंने पहले भी कोट किया कि बाहर पनामा लीक्स 3 या 4 अप्रैल को बाहर आया,
اس کے بعد ایک ساری دنیا میں ہنگامہ مچا. اس کے بعد جب پریشر پڑا نواز شریف صاحب کے اوپر, انہوں نے 3 تقریریں کی, 2 قوم سے خطاب کیے, ایک انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا, اور فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بھی انڈر پریشر کا, اور کوئی آپس میں نہیں ملتا, اور کوئی آپس میں ملتا نہیں. اور یہ کیوں نہیں ملتا, میں آپ کو ریزن بتاؤں, اس لیے کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آپ بریک لے لیں, کیونکہ قاہرہ صاحب کو میں جواب دینا چاہتا تھا. قاہرہ صاحب وہ جب $60 ملین کا چکر تھا, اس میں انہوں نے پوائنٹ آف لا کوئی نہیں لے کے آئے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 60 ملین نہیں ہے. یہاں ہم نے 20 دفعہ, میں نے کہا آپ کو 20 دفعہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ہم اس کو پروو بھی کر دیں گے, لیکن پوائنٹ آف لا بھی لے کے آئے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ کبھی ان کے وکیل نے کورٹ میں جا کے یہ کہا تھا کہ $60 ملین ہمارے نہیں ہیں یا ہے ہی نہیں. بہت بڑا فرق ہے. یہ تو بالکل ایک ڈٹائی کے ساتھ وہاں گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ $60 ملین کی تو ہم بات ہی بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس زرداری کیسے ہے. پلیز ڈونٹ ڈیفینڈ زرداری صاحب. ابھی میں زرداری کی بات نہیں کر رہا, ہم زرداری کی ابھی پلیز تھوڑا سا, میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں ڈیفرنشیشن, کیونکہ وہ نواز شریف کی بات کر رہے تھے نا, ریفرنس دیا تھا, میں ایسے ہی تو نہیں لے کے آئے. تو وہاں قاہرہ صاحب آپ نے یا آپ کی لیڈرشپ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ $60 ملین تو ہے ہی نہیں ہمارے. اور لیکن ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی ہے, قانونی ایک ڈیفنس بھی ہے 248 کے تحت. آپ نے صرف 248 کی بات کی تھی, ہم نے دونوں چیزیں کہی ہیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹیل مل کا ہم نے شروع میں تعارف کروایا تھا جی, ایک ٹاپک. آپ نے وہ ٹرانزیکشن کرنی ہے, 30 سال کی لیز دے رہے ہیں آپ جی, یہ بات درست ہے, فیصلہ کر لیا آپ نے, کس کو دیں گے اور کیا اس میں نئی انویسٹمنٹ آئے گی, کون لے جائے گا اس کو, کیا ہوگا؟ بیسکلی اس میں ایک تو دیکھیں 2 آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو خسارہ اس وقت قوم کو ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی شروع ہونی چاہیے. کتنے لاسز ہیں ٹوٹل اس وقت؟ تو لاسز تقریباً سالانہ 40-45 بلین کے قریب ہیں. اور مل بند ہے مل 2015 سے 2015 جون سے بند ہے, اور تقریباً لائبلٹیز ہیں, نیشنل بینک کی ہے, سوئی سدن کی ہے, اور دوسری لائبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے کل. تو ابھی ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک کیسے کسی کمپنی کو لایا جائے جس کے پاس تجربہ ہو, کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کنڈیشن ہے کہ 5 سال کا انویسٹمنٹ پلان دے گا, جس میں 5ویں سال پر وہ 85% کیپیسٹی تک پہنچے گا, 3 سال میں وہ 50% آن ایوریج کیپیسٹی پر پہنچے گا, اور ایک منیمم انویسٹمنٹ کرے گا. کتنی اس کی کوئی حد مقرر کریں گے؟ جی اس کی وہ نہیں, وہ دیکھیں انویسٹمنٹ پلان ہم لیں گے تو ڈفرینٹ بیڈرز آئیں گے, وہ ڈفرینٹ اپنا انویسٹمنٹ پلان. کہاں سے گروپ انٹرسٹیڈ ہیں یا پارٹیز انٹرسٹیڈ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو فارمل تو نہیں ہے, لیکن انفارملی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران سے ہیں, پاکستان سے ہیں, چائنا سے ہیں, اور یہ ایک میرا خیال ہے پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی جو حالت ہے اور جو بند پڑی ہے, اس کے علاوہ یہ پریزنٹ سٹیٹس کو تو بالکل قابل قبول ہی نہیں ہے. لیکن جتنا ٹرانسپیرنٹ ہی کریں گے اتنا انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹ کریں گے, اور میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اوپر تلوار لٹکانی کے رکھنی چاہیے, اور ٹرانسپیرنسی کے ایشو کو لے کے اس کی مانیٹرنگ جس طرح سینیٹ یا نیشنل اسمبلی والے کرنے کے لیے شفقت صاحب کی پارٹی کو کرنا چاہیے, مانیٹر کرنا. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ جون 2015 سے بند ہے, تو میرا تو کامنٹ, ابھی پارٹی اپنا ایک کامنٹ دے گی, لیکن میرا کامنٹ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بند نہ کرتے, اگر اس کو تھوڑا ریوائیو رکھتے, اس کو چلاتے رہتے, تو شاید ان کو جو آج آفرز آ رہی ہیں اس سے دگنی تگنی کم لاسز ہوتے. انہوں نے گیس ویس بند کر دی, انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو رن کیا ٹو دا گراؤنڈ, اور اس کے بعد اب جو بھی آئے گا وہ کیا دے گا. قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی. ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ $60 ملین کا وہی کیس ہے جس کا مقدمہ ملک قیوم کی عدالت سے شہباز شریف اور سیف الرحمان کے کہنے پہ ہمارے خلاف ہوا تھا. اس کی تاریخ ساری قوم جانتی ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ وہ پیسہ آپ جا کے لے آئیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم آج بھی پاناما پیپرز میں لکھ کے دینے کو تیار ہیں, اور چودھری اعتزاز احسن آن ریکارڈ ہیں. ہم نے کہا کہ اگر بینکس کے اندر پیسہ کسی کا پڑا ہوا ہے ہم لکھ دیتے جا کے آپ لے لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دوسری گزارش یہ ہے جس استثناء کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ استثناء بنیادی طور پہ اس عدالت کے یعنی پارلیمان کے اندر ہونے والی ڈیبیٹ کی بنیاد پہ مقدمہ نہیں ہے, مقدمہ کہیں اور ہے. پارلیمان کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ ایک ریفرنس ہے
آپ کی باتوں میں تضاد ہے، پارلیمان میں آپ نے کیا کہا، قوم کے ساتھ جو کیے گئی باتیں میں کیا کہا، اور اب وہ پارلیمان کے فلور پہ نہیں رہ گیا، وہ تو ساری دنیا کے پاس میڈیا میں خبر سنی گئی، اس پہ آپ کو استثناء کیسے ہے؟ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لا پوائنٹ نہیں چھیڑیں گے، ہمیں تو بالکل استثناء چاہیے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا احتساب ہو، عدالت جو چاہے کرے، اب ہم تو مینٹینیبلٹی کو بھی چیلنج نہیں کر رہے، ہم کر سکتے ہیں، اب کیوں کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو استثناء ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پوچھ لوں، انہوں نے $60 ملین کے تو خط کیوں نہیں پرائم لکھ دیا منسٹر کا تھا؟ استثناء ہے ہی نہیں آئینی طور پہ جی۔ اگر آپ $60 ملین نہیں تھے تو آپ نے خط کیوں نہیں لکھ دیا تھا؟ یہ خط لکھ دیتے بھائی وہی قانونی ایشو تھا نا، اس کی سزا بھگت لی، آپ بیٹھے ہو گورنمنٹ میں، جاؤ لے آؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں ابھی تو وہ ہے ہی نہیں وہاں، زبیر کہہ صاحب وہ تو وہاں سے غائب ہو چکے ہیں، آپ کے جو سفیر تھے کہاں غائب ہو گیا؟ اس کی ٹریل مل جائے گی آپ کو۔ ایک اور گزارش سنیں، یہ آپ ساری کہانیاں، آپ سارے مفہوموں پر مبنی جھوٹ بول بول کے قوم کو بہکاتے رہتے ہو۔ آپ نے جو فلیٹ خریدے ہیں ہم تو روز آ کے بتاتے ہیں، پیسے کہاں سے آئے؟ بتائیں گے کہاں سے پیسے آئے؟ ابھی تک نہیں بتایا، ابھی تک تو آپ نے بتایا۔ شفقت محمود صاحب، محمد زبیر صاحب، بتائیں تو صحیح، قوم آج استثناء آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔